اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دیکھو گھر میں کوئی خواتین میں، لڑکیوں میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری لڑکوں اور مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، کمزور بنایا. ہمارے ہاں جب کسی لڑکی اسٹریس یا ڈپریشن میں جائے، دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے، تو اس کی ریزن یا وجہ تلاش کرنے کے بجائے یہ دینداروں میں بھی ہے، دنیا داروں میں بھی فوراً جن چڑیل بھوت میں ڈال دیتے ہیں اس کو. اس سے اس کی بیماری کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر سارے اچھے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں. وہ خود نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اور بگاڑ دیتے ہیں معاملے کو. بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں، میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہا. انہوں نے نفسیات پڑھی ہوتی ہے، گورے کا سلیبس پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو یہاں کے معاشرے پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں گورے کی سوچ آپ کو بتاؤں. گورا کہتا ہے کہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں دوسرے کی ٹینشن تو نہیں اٹھا رہے. ایسا تو نہیں وہ ٹینشن دوسرے کی تھی اور آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. تو سب سے پہلے یہ کہ دوسرے کی ٹینشن خود نہ لو. مثال دے رہے کہ بیٹی کی شادی. اس نے کہا بیٹی کی شادی آپ کی ٹینشن نہیں ہے، کس کی ٹینشن ہے؟ یہ بیٹی کی ٹینشن ہے. تو یہ اس معاشرے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں؟ تو ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھو علم کی ایک بات خوب سمجھ لو. ہمارے ہاں ڈگریاں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کھوپڑی نہیں دیکھی جا رہی کہ اس میں سینس کتنی ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ علم کی ایک بات آپ کو معلوم ہے، جتنا علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو اس علم کا صحیح استعمال ہوگا. اگر آپ کے پاس نیری نالج ہے، اس نالج کی روح کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے، اس نالج کو آپ غلط یوز کرنا شروع کر دیں گے. دیکھو نالج تو ٹھیک ہی ہوتی ہے، کتابوں میں سچ صحیح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. جو لکھتے ہیں مصنفین، اکثر کتابیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ جو نالج دی جا رہی ہے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ایک عربی شاعر کا شعر ہے، وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، کہ بہت دفعہ کہنے والا بات صحیح کرتا ہے، سننے والے کی کھوپڑی غلط سمجھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں، یہ ڈاکٹروں میں بھی، مفتیوں میں بھی، عالموں میں بھی، واعظوں میں بھی. سب سے پہلے انسان یہ دیکھو، قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، ہے نا قرآن میں، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی صفت بیان کی، حکمت والا، حکیم ہوں میں. اور پیغمبروں کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو حکمت دیا، حکمت دی، حکمت. تو یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی ڈیفینیشن ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی غیر معمولی صلاحیت. بہت مشکل ہے بات سمجھنا، بہت مشکل. دیکھو کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہوتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. گٹکے کھانا صحیح ہے غلط ہے؟ بولو نا، غلط. چرس ہیروئن پینا صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی حکمت نہیں چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے جب تک آپ کی کھوپڑی میں غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوگی، گاڈ گفٹڈ، اس وقت تک آپ بال کی کھال نہیں اتار سکتے. اس وقت تک آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے اسی علم کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو گے. صحابہ کرام کے خلاف جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا نا، خوارج کا، سب سے پہلا فرقہ کس کا بنا تھا؟ جن کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ سارے صحابہ کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف
قرآن اور حدیث پیش کیا کرتے تھے ان کے خلاف بغاوت کے جائز ہونے کے لیے. حالانکہ قرآن و حدیث خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دے رہا ہے, بغاوت کا حکم نہیں دے رہا, لیکن ان کے پاس اپنی ہر غلط چیز کو بیان کرنے کی ایک دلیل ہوتی تھی. اس کا مطلب کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کس موقع کے لیے ہے. تو اس سے اب جلدی سے بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اس سے خوب یاد رکھو کہ یہ جو گھروں میں لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں, یہ دو طرح کی لڑکیاں, یا تو میرڈ ہوں گی یا ان میرڈ ہوں گی. میرڈ لڑکی اگر ڈپریشن میں جا رہی ہے تو بسا اوقات اس کا سبب ماں بھی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, ماں کے حق تلفی میرا مراد نہیں ہے, لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ. بعض مائیں بہت بد اخلاق ہوتی ہیں, بات بات پہ بیٹیوں کو ٹارچر کرنا, تانے دینا. میں خدا نخواستہ بیٹیوں کو ماؤں کے خلاف نہیں ورغلا رہا, مجھے ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے, لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب ہم اس کی ہسٹری میں گئے, گہرائی میں گئے ہیں, تو پتہ چلا اس بچی کو بیمار بنانے والی اس کی اپنی اماں ہے. 99% مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن 1% ایسی ہو سکتی ہیں. ماں کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ماں کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ سختی کر کر کے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنا دے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ماں بنا دیتی ہے. بعض کیسز میں بیٹے کو باپ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. بعض کیسز, اکثر ایسا نہیں ہوتا, ماں باپ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اپنے ابا اور اماں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی ڈر لگتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا, ہر صحیح بات کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھر کے اندر. بعض دفعہ پتہ, اور شادی کے بعد بعض دفعہ ساس کا سلوک یا شوہر کا سلوک ایسا ہوتا ہے, یا نندوں کا جٹھانیوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. بجائے اس کے کہ یار ان کو الگ کیا جائے, ساس سے الگ کر دو, جٹھانیوں دیورانیوں سے الگ کر کے الگ گھر میں لے کے دو. لوگ کیا کرتے ہیں, خام خواہ کا اس کو بقراتیاں افلاطونیاں دکھا کے پھر جن چڑیل بھوت اور روحانی اور یہ سب کرا کے اس لڑکی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیتے. اور ایسا بھی بعض دفعہ ممکن ہے کہ بہو ساس کو نفسیاتی مریضہ بنا دے, پاسبل یہ بھی ہے. جو ہلکا ہوگا نا, جو بھاری ہوگا وہ کیا آ جاتا ہے, مکھنچو ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھما کون رہا ہے اور سیدھی سیدھی بات کون کر رہا ہے. وہ بھی جذبات سے متاثر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار میری بیگم صحیح کہہ رہی, میری اماں صحیح کہہ رہی, میری بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں. ابے بھائی چھوڑ دو اس بحث کو, تم فلسطین اور اسرائیل میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, بھائی ان کی لڑائی ہے, اس میں تو سلو کرانے کی کوشش کرو, کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا, الگ الگ باؤنڈری. یہ تمہارا انڈیا پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا, بھائی باؤنڈری کھینچو یار. یہ تمہاری ادھر سے کوئی فوجی ادھر آیا نا, خیر نہیں ہے. ادھر کا فوجی کوئی سلپ ہو گئی بھی وہاں چلا گیا, خیر نہیں ہے. وہاں سے کوئی پھسل کے بھی آیا, ہم چائے ایک دفعہ پلا کے ہم نے بھیجا ہے, ہمیشہ دودھ پتی نہیں ملے گی. ایک دفعہ یہ نہیں کہ اب جو بھی آ رہا ہے ہم دودھ پتی, ہمارے پاس بھینس کا دودھ مہنگا ہو جائے گا بھائی, اتنی دودھ پتی کہاں سے لائیں گے ہم. تو اب یہ تھوڑی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پھر آپ جہاز لے کر آئیں, پھر ہم نہلا دھلا کے چائے پلا کے نسوار کھلا کے تمباکو کھلا کے چل بھائی. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پان مہنگا ہو جائے گا, دیواروں پہ ہمارا کلر ہی پان کی پیکوں سے ہوتا ہے. ہمارے نوٹوں کی اور کرنسی کے جو قومی نشان ہے وہ پان کی پیکوں کی تھوکے ہیں, چھاپ رہے ہوتے ہیں پان کی وہ لگا کے. تو ہمارے یہاں پان مہنگا ہوگا, ہمارے یہاں چائے مہنگی ہو جائے گی, ہم اتنی چائے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب پھڈا یہ نہیں ختم ہوگا, پھڈا ایسے ختم ہوگا بھائی لکیر ہے. اب یہاں سے کسی کو ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ساس بہو میں, نند و جٹھانیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لکیر کھینچو. کیا کرو, لکیر کھینچو, باؤنڈری بناؤ. آپ کا کچن یہ, آپ کا واش روم یہ, آپ کا کمرہ یہ, ساس کا یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ الگ پورشن, ان کا الگ پورشن. اس طرح سے تو حل ہو سکتا ہے. چن چڑیل بھوت سے حل بولو نہیں ہو سکتا. یہ تمہیں, یہ اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں. جن تمہارا جو چڑیل اور بھوت اتار رہا ہے نا, اس کو بول تو بتا, تو اپنے گھر کے حالات بتا. وہ کہے گا میں نے اپنی بیوی کا جن اتارنے کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس بھیجا ہوا ہے اس کو. اس کے اپنے حل نہیں ہو رہے مسئلے. تو ان لاجیکل کام آج مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بیان کہاں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.
और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।